آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے الف سے انسان کیا ہے، انسان اور آدمی میں کیا فرق ہے، انسان بننا کیوں ضروری ہے، کیا دنیا میں کبھی انسانوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے انسان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان اوان۔ ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم شجاعی صاحب۔ آئیے ان سے الف سے انسان کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ شجاعی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی شجاعی صاحب، آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے الف سے انسان کیا ہے؟ اصل میں یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ الف سے انسان، آپ کو پتا ہے کہ الف سے اللہ بھی ہے، الف سے انسان بھی ہے، اور بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ علم و بس کرے ہو یار اکو الف تیرے درکار، یعنی الف جو ہوتا ہے یہ اس کائنات کی بنیاد ہے، اور الف سے انسان بنا ہے، تو انسان اس کا ایک مرکز ہے، یعنی یہ کائنات ہے تو انسان کے گرد سب کچھ یہ گھومتی ہے، تو یہ کائنات دراصل انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان اس میں ایک مرکزی کردار ہے، اور دنیا میں انسانوں کے بارے میں جو ہے یہی بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں کوئی انسان بن جائے تو وہی سب سے بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے الف سے انسان، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ایک الف کو ہم سیکھ جائیں، اور اگر ہم الف کو سیکھ جائیں گے بقول بابا بلے شاہ، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم کائنات کے تمام جو راز ہیں ان کو سیکھنے کے قابل ہو جائیں، اور اگر ہم کائنات کے راز کو سیکھیں گے تو پھر ہمیں کائنات میں جو ہے بہت سے خزانے ملتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ اس کائنات کو کھوجو گے، اس کو ڈسکور کرو گے، تو آپ کو نا بہت سے خزانے ملیں گے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو یہ بہت سے خزانے ملے ہیں، آپ کو بتائیے۔ اور یہ کائنات کے حوالے سے جو ہے اس کی ریسرچ ہے، اس کی تسخیر ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے مسخر کر دیا، کھول کے رکھ دیا۔ تو اب یہ انسان بننا اس لیے بہت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہی الف سے انسان ہے، یہ بنیادی مقصد ہے اس کا، تو اس لیے ہم اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ انسان بنانے کی طرف مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تو شجاعی صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان بننا کیوں ضروری ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان جب تک ہم نہیں بنیں گے تو کائنات کا مرکز نہیں بنیں گے، اور کائنات کا مرکز نہیں بنیں گے تو کائنات کے جو خزانے ہیں اس تک ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ آپ نے دیکھا، اب ہم اپنی سوسائٹی کو ہم دیکھ لیں تو ہم لوگ جو ہے وہ انسان بنانے میں ناکام رہے۔ اصل جو پرابلم ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار آپ مسلمان بنانے پر تلے ہوئے ہو، اصل میں تو انسان تو بناؤ نا ان کو، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو جب تک آپ انسان نہیں بنیں گے تو مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ اب آپ کے سامنے انسان تو بہت ہے لیکن انسانیت میری نظر میں کہیں ہے نہیں۔ اب وہی اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ انسان بنانے میں فیل ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہم انسان نہیں بنا سکے، یہ اور ہمیں یہ ماننا بھی چاہیے، اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے کہ واقعی ہم انسان نہیں بنا سکے، اور اگر ہم انسان بناتے، اب جن سوسائٹیز نے انسان بنائے ہیں ذرا ان کو آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر ترقی کر رہی ہیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چین کو، ہمارے ساتھ کے چین ہے ان کو آپ دیکھ لیں، وہ کس قدر ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسان بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب وہ مطلب اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، یعنی اچھائی اور برائی میں جو فرق کر سکے، جو اس کو جان سکے، وہی انسان ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو انسان بننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم یہ اچھائی لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، انسانوں کی تعداد ہم نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم جو ہے انسان بننا جو ہے اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمارا جو بنیادی مقصد بھی یہی ہے، یہ جو پروگرام ہے اس میں بھی ہم اسی بات پر ہی توجہ کیا کریں گے کہ بھائی آپ نے انسان کیسے بنانا ہے اور انسان بنانا کیوں ضروری ہے۔ اس پر ہم آج تو ہمارا ایک جو ہے پہلا پروگرام ہے اس حوالے سے، لیکن ہم نیکسٹ جو ہے وہ ساری خصوصیات لے کر آئیں گے۔ ابھی آج انسان بننا تو ضروری ہے، مگر اس کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہ کہ ہم انسان ہیں؟ ہاں یہ دیکھا نا، یہ اصل وہی بات، یہ انسان کے روپ میں درندے پاکستان میں آپ کو پتا ہے جس طرح ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ذرا مجھے بتا دیجیے۔ جی، وہ اس لیے درندے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو انسان بنایا نہیں،
بالکل اصل میں اس لیے وہ درندے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو انسان بنایا نہیں. جی جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس سے شاید یہ بات کلیئر ہو جائے گی. مولانا جلال الدین رومی جو ہے انہوں نے مثنوی میں لکھا ہے کہ جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان یہ ارتقا ہوا ہے. یہ ڈارون نے بھی کہا تھا, آپ کو پتا ہے ڈارون نے بھی اس بات پہ جو ہے نا وہ کہا تھا کہ انسان جو ہے ارتقائی شکل میں یہاں تک پہنچا ہے. بالکل اور اس کے اوپر بہت سی, اور ڈارون سے کوئی 300-400 سال پہلے مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں یہ لکھا ہے جی کہ جمادات یعنی نان لیونگ تھنگس, پھر نباتات یعنی آپ کے پلانٹس وغیرہ, پھر اس کے بعد حیوانات یعنی اینیملز, اور پھر انسان یعنی ہیومن بینگز. جی تو یہ ایک ارتقا ہوا ہے. تو کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں وہ جمادات لیول پہ ہوتے ہیں یعنی مردہ لاشیں ہوتی ہیں, بالکل آپ کو پتہ ہی ہے, اور کچھ جو ہے وہ نباتات کے لیول پر آتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتے, ایسا ہی اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ حیوانات کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو جن درندوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اصل میں حیوانی لیول پر ہوتے ہیں, وہ انسانی لیول پر نہیں آتے. تو اس وجہ سے ان حیوانات کو جو ہے انسان بنانے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اور وہ بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک تو ان کی جو ہے, کیونکہ انسان کے اندر حیوانی صفات بھی تو موجود ہے نا, آپ کو پتہ ہے کھانا پینا ہے, اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے انہیں آزاد کرنا ہوگا. یعنی جب تک ہم روزی روٹی کے مسئلے سے لوگوں کو آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک وہ انسانی لیول پر نہیں آئیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان لوگوں کو انسانیت کے لیول پر لے کر آ سکتے ہیں یا پھر ممکن ہی نہیں ہے؟ نہیں, ممکن ضرور ہے. ہمیں اتنا مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں. جی آپ کو ابھی میں نے بتایا کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے انسانی لیول پر لے کر آئے ہیں, اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے ان کا جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا جی وہ انہوں نے حل کر دیا. بالکل آپ کو پتا روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور دوسرا جنس کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ دو ایسے مسائل ہیں کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں سے آزاد کر دیے. جب ان دونوں چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسانی لیول کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دونوں ہی مسئلے, دونوں بھوک ہے نا, انسان کی دونوں ہی بھوک ہے. یہ دونوں ہی بھوک جو ہے ہم ان کا کوئی حل نہیں کر سکے. ہمارے جو بڑے بڑے دانشور ہیں, ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ اس معاملے میں فیل ہیں, اور مذہب کی بھی جس طرح سے وہ تشریح کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم انسان بنا سکیں. حالانکہ مذہب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان بنانا ہی تو ہے. بالکل یعنی اگر اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے مذہب میں دو ہی چیزیں, عبادات ہیں یا اخلاقیات ہیں. عبادات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا, اور اخلاقیات یہ ہوتی ہیں کہ آپ ایک اچھا سوسائٹی بنائیں. تو ہم ان دونوں چیزوں میں فیل ہیں, اور وہ اس وجہ سے فیل ہے کہ ہم ان دونوں کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں یعنی حیوانی سطح سے بلند کرنا. ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں, انسٹنکٹس ہیں, جسے ہم انسٹنکٹس کہتے ہیں, وہ انسٹنکٹس سے آزاد جتنا ہم کریں گے اتنا ہی وہ انسانی لیول پر آئیں گے. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں روٹی اور یہ کھانا پینا اس کا زیادہ مسئلہ ہے, آپ کے سامنے روٹی کپڑا اس سب چیز کا, اگر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں تو شاید انسانیت پاکستان میں مزید زیادہ ہو جائے. جی آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے ہی ہے, پاکستان میں ابھی بھی 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. بالکل. اب پاورٹی لائن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آج کل جو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے $2 ڈیلی کی آمدنی. آپ دیکھیں $2 کتنے بنتے ہیں آج؟ اگر ڈالر کو آپ 220 کا بھی لگائیں تو 450 روپے بنیں گے. تو یعنی آپ کی جو 40% آبادی ہے اس کی 450 ڈیلی کی آمدنی بھی نہیں ہے, اور اخراجات آپ دیکھنے کے ہیں. بالکل مہنگائی کا دور چل رہا ہے. مہنگائی آپ کے سامنے. تو آپ یہ بتائیں وہ اپنی روزی روٹی کے مسئلے سے کیسے نکلیں گے؟ تو جب تک آپ ان کے یہ مسائل حل نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ انسانی لیول پر نہیں آ سکیں گے. اس لیے وہ اینیمل لیول پر بیچارے رہ جاتے ہیں, اور صاف ظاہر ہے پھر وہ درندگی ہوتی ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی ابھی. تو وہ درندگی اسی صورت میں ہی ہم ختم کر سکتے ہیں, اور وہ ایک چیز تو یہ اس سے نکالیں, اور دوسرا جو آپ کی ایجوکیشن ہے یعنی تعلیم ہے. اور مجھے یہ بتائیں کیا دنیا میں کبھی انسانوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا پھر نیچے ہی ہوتی جائے گی؟ نہیں, دنیا میں تو بڑھ رہی, جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے وسائل کی, اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے؟ وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے اس پر ابھی دنیا بہت کم آئی ہے. مطلب اس پر آ نہیں رہے, اور دنیا میں جو ہے یہ جسٹس ہے یہ دنیا میں بہت زیادہ چل رہی ہے.
اور وسائل کی جو ایک بڑی اچھی جو تقسیم ہونی چاہیے اس میں ابھی لوگ جو ہیں اس کو صحیح طور پر ڈیل نہیں کر پا رہے، بالکل اور اس وجہ سے جو ہے وہ صاحب ظاہر انسانوں کی تعداد میں کمی. مثلا آپ ذرا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے ہم پاکستان بھی ہے یا افریقہ ہے جی یا ایشیا کے کئی ملک ہیں، تو اگر آپ ان میں دیکھو ان میں تعداد آبادی بھی بہت زیادہ ہے. بہت بالکل اگر ان سارے لوگوں کو وہ سوسائٹی دے دی جائے، وہ ایجوکیشن دی جائے، تو انسانیت کتنی بڑھ جائے گی. بالکل اب یہ کیا ہے کہ یہ لوگ تعلیم سے محروم جا رہے ہیں، جی بنیادی روزی روٹی سے محروم ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ انسانی لیول پر نہیں آ پا رہے. تو ان میں کتنے آئنسٹائن ہوں گے، کتنے نیوٹنز ہوں گے، بالکل آپ دیکھ لیں نا. تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کی کمی ہے نا، اور وہ تعلیم بھی آپ کو پتہ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی، اور ریاست جو ہے وہ کیونکہ ناکام جا رہی ہے افریقہ میں، ایشیا میں، ہمارے جیسے ملکوں میں، آپ کو تو ریاست کامیاب مگر نہیں ہو ایسے بھی تو کچھ لوگ ہیں جو نشے کی لت خود کو لگائے بیٹھے ہیں، تو اس میں تو ان کی اپنا بھی کچھ ان کو رول پلے کرنا پڑے گا تاکہ وہ انسانیت کے لیول پر آ سکیں. ہاں لیکن نشے کی لت بھی جو تو اصل میں سوسائٹی کا ہی پرابلم ہے نا. جی آپ ذرا دیکھیں جو انسیٹسفائیڈ لوگ ہوتے ہیں جی تو وہی اس طرف آتے ہیں نا. جی کوئی نہ کوئی مسئلے ہے نا اس کے پیچھے. تو کہتے ہیں نا جرم کو نہیں جرم کی ماں کو مارو، بالکل یہ کہا جاتا ہے نا. تو اصل میں جرم کے پیچھے وہ کیا وجوہات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اب نشے کی لت میں بھی زیادہ تر یہ پاورٹی آ جاتی ہے، بالکل سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے، یا پھر سوشل ایشوز ہے اس کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ختم کرنا بھی تو جو ہے وہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے نا. بالکل تو جب تک ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریاست کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل اب ریاست جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں ہم ان لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں جو مال والے ہوتے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہے ان کے نزدیک سارا کچھ مال بنانا ہی ہوتا ہے، بالکل نہ وہ انسانی لیول پہ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ آگے انسان کیسے بنائیں گے، وہ خود ہی انسانی لیول پر نہیں ہے. جی تو یہ جو سارے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے ہمیں مل کے کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ان مسائل کا حل کیا ہے، انسان پر ہم کیسے آئیں گے. کیسے تو بھئی سیدھی سی بات ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ حالات پیدا نہیں کریں گے جو انسانوں کے لیے ضروری ہے. مطلب اس کے لیے کہ ہماری ریاست کو بھی مضبوط ہونا پڑے گا تبھی یہ سب کچھ ممکن ہے. بالکل ریاست جو ہے اس کو اب پچھلی جو روش ہے وہ چھوڑنا ہوگی، جی کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کے جیسی ہونی چاہیے نا. بالکل آپ کو پتہ ہے ریاست جو ہے وہ اس کو اپنے تمام بچوں کے ساتھ ایکول سلوک کرنا چاہیے، بالکل اور تمام بچوں کو جو ہے وہ اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ریاست کا فرض ہے اس کو پہنچانا. تو جب تک ریاست میں ہم صحیح اور انسانوں کو نہیں لے کر آئیں، پھر وہی بات دیکھیں، جب تک ریاست میں ہم انسانوں کو نہیں لے کر آئیں گے تو پھر انسانوں کی تعداد کیسے بڑھے گی. بالکل ہم ریاست میں درندوں کو لے کے آ رہے ہیں، ہم ریاست میں جانوروں کو لے کے آ رہے ہیں، ان سے ہم فیصلے کروا رہے ہیں، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ پھر اور درندگی کی طرف لے کر جائیں گے. تو یہ ہمارا پرابلم ہے، اور اس کے لیے اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس بات کا شعور پکڑنا ہوگا کہ ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمارے اندر اگرچہ حیوانی جبلت بھی ہے، اور اگرچہ ہمیں یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہو رہی، تو ہمیں مل کر اس بات پر جو ہے ہمیں ڈیمانڈ کرنا ہوگی، اور ہمیں مل کے یہ جو درندے ہم ریاست کے مطلب وہ بنا دیتے علم بردار، ان کو ہمیں نکالنا ہوگا. ہم ان کو ووٹ نہ دیں، بالکل ہم ان کو بالکل ووٹ نہ دیں جو انسان نہیں ہے. ہمیں انسانوں کو لے کر آنا چاہیے جو باشعور ہوں، جو بہتری چاہیں، جو ترقی چاہیں، جو خود مگر لوٹ مار نہ عوام کے کریں. سامنے تو سبھی سیاستدان اس طرح ہیں کہ وہی سچے ہیں، تو پھر اس طرح عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کو کس کی سپورٹ کرنی ہے اور کس کی نہیں. اب یہ دیکھیں وہ اصل میں مسئلہ وہی ہے نا. دیکھیں زیادہ تر جب حیوانی لیول پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بالکل تو جب تک وہ ان کا اپنا لیول نہیں بڑھے گا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہی میرے خیال میں یہ باقاعدہ سازش کی گئی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں یہ سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے انہوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو تعلیم نہ آنے، ان کو شعور نہ آنے دو. بالکل یہ باقاعدہ جو حکمران کلاس ہے ان کی یہ سازش ہے تاکہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہم ان کو ہانکتے رہیں. بالکل کبھی کوئی ہانک رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ہانک رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ہانک رہا. وہ اس لیے ہانکے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ حیوانی لیول پر ہے. تو اب عوام کیا کر سکتی ہے؟ مطلب کہ ایک آدھی عوام ایک پارٹی کے پیچھے، آدھی دوسری کے، اور کچھ پارٹیز خود مسلط ہیں ہم پر، تو اس میں عوام کیا کرے گی؟ دیکھیں عوام کا یہ فرض بنتا ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنا ہو. چھوڑیں پارٹیوں، چھوڑیں لیڈرز کو، یہ ہم نے دیکھ لیے سب بیکار ہے. آپ نے دیکھ لیا جتنے بھی لیڈرز ہم نے دیکھے
بھائی آج کا جو دور ہے وہ لیڈرشپ کا نہیں ہے. بالکل میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, کوئی ایک لیڈر اتنے بڑے مسائل حل نہیں کر سکتا, کوئی ایک پارٹی اتنے بڑے مسائل حل نہیں کر سکتی. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کیسا ہے. اگر تو وہ اس پہ پورا اترتا ہے, انسان ہے, پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی کیا وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جو ارد گرد کے انسان ہیں ان کے لیے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, تو آپ اس کو سلیکٹ کریں. یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ابھی امریکہ میں ہوئے پچھلے دنوں الیکشنز ہوئے, اس میں ہمارے ایک مطلب پاکستانی ایک مسلمان ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو علاقہ ہے, جو ایریا ہے, اس میں 2% مسلمان ہیں, 98% نان مسلم. اور وہ اس کو سلیکٹ کیا انہوں نے. کیوں سلیکٹ کیا؟ پرفارمنس کی بیس. انہوں نے نہ مذہب دیکھا نہ اس کی پارٹی دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہمارے کام کر سکتا ہے, تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. پاکستان میں مطلب صورتحال بن رہی ہے کہ الیکشنز ہوں گے, اسمبلیاں توڑی جائیں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد کچھ تبدیلی آئے گی پاکستان میں کہ انسانیت نیچے سے نیچے ہی ہوتی جائے گی؟ دیکھیں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو مجھے ممکن نہیں ہے. میں آپ کو میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ بھئی الیکشنز ہو جائیں گے. اب الیکشنز بھی ہو گئے, بالفرض الیکشنز ہو گئے, اب اس کے بعد خان صاحب آ گئے, ٹھیک ہے جی آ گئے, تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا پروگرام ہے یا کوئی ہے پروگرام؟ ابھی تک انہوں نے بتایا کہ معیشت کا پروگرام میں کیسے حل کروں گا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو میں کیسے حل کروں گا. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں. جیسے پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے انہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے, جی میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, 50 پتہ نہیں کتنے ہزار نوکریاں دے دوں گا, فلاں کر دوں گا. جب آئے تو پلے کچھ نہیں تھا, تیاری کچھ نہیں تھی. آپ کے سامنے پنجاب حکومت تو مطلب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, تو پنجاب حکومت پھر ان کی مطلب سپورٹ میں ہے, تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو کچھ انفرادی لیول پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں. جیسے پنجاب کے لیول پہ یہ جو ہمارے ہیں جو سی ایم پنجاب ہے وہ پرویز الہی صاحب, وہ کر تو رہے ہیں لیکن یہ ناکافی ہے. یہ اصل میں ناکافی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا, اصل میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پروگرام کیا ہے. اصل پارٹی یا لیڈرشپ کا امتحان اس کا پروگرام ہوتا ہے. اچھا پروگرام, پھر اس کے بعد اس کی ٹیم چاہیے. یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک اور کسی ایک لیڈر کو دیکھنا, میرا تو خیال ہے یہ بہت بڑی حماقت ہے. آج کے دور میں کوئی ایک لیڈر نہیں. چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. اگر میرا یہ سوال ہے آپ سے آخری کہ اگر انسان جو ہے, جتنے انسان ہیں, اگر ان سب میں انسانیت آ جائے تو کیا مطلب کہ یہ ریاست مدینہ والی بات مکمل ہو جائے گی کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گی, کیوں نہیں ہو جائے گی. دیکھیں جب آپ نے بہت سے لوگوں کو انسان بنا لیا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ ڈسپلن ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب وہ ڈسپلن ہو جائیں گے, حیوانی لیول سے اوپر آ جائیں گے, پھر وہ اچھے اور برے میں تمیز رکھیں گے, پھر وہ کسی غلط بندے کو کبھی سلیکٹ نہیں کریں گے, تو صاف ظاہر ہے تو پھر تو سوسائٹی جنت ارضی بن جائے گی. اور وہی ریاست مدینہ بھی تو یہی تھی. ریاست مدینہ بھی یہی تھی. اور دنیا میں اور بھی جو تجربات ہیں, جیسا کہ خود خان صاحب بھی نام دیا کرتے تھے چائنیز ماڈل کا. آپ چین کو دیکھ لیں وہ کیسے جنت ارضی بنایا ہوا ہے. یا سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا میں جنت نما سوسائٹیز ہیں وہ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. مطلب اس کے لیے ہمیں انصاف کو اپنانا ہوگا, مساوات کو اپنانا ہوگا, حسد, جھوٹ, فریب سب سے دور جانا ہوگا, تبھی سب کچھ ممکن ہے کہ انسان انسانیت کے لیول پر آ سکے. صاف ظاہر ہے انسان ہوتا ہی وہ ہے جو اخلاقیات کو سمجھے, نہ صرف سمجھے بلکہ ان کے عمل پیرا ہو. یہ جو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے نا کہ انسان بنو, تو وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کریں, آپ جھوٹ نہ بولیں, وعدہ خلافی نہ کریں, آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی پر ظلم نہ کریں. بلکہ مسلمان کی تو ڈیفینیشن ہی اکارڈنگ ٹو احادیث تو یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈیفینیشن ہے. تو اگر ہم اس طرح کے لوگ اگر کریٹ کر لیں گے جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے, تو پھر صاف ظاہر ہے یہ جنت ارضی بن جائے گی. اور یہ صرف یہ نہیں, یہ باقاعدہ دنیا میں ماڈلز موجود ہیں, اس وقت موجود ہیں, یعنی آج کے ان حالات میں موجود. آپ ذرا اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں, یہ ناروے ہے, ڈنمارک ہے, سویڈن ہے, دنیا کی جنتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, بے پناہ وسائل ہیں, ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے جسٹس بھی فراہم کی ہوئی ہے ہر بندے کو. وہ جو میں کہہ رہا تھا روزی روٹی کے چکر سے نکالا ہوا ہے, تو ہر ایک کو جب مل رہا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کرائم کرنے کی. تو اب ہم انسان اور انسانیت کی بات کریں, جس طرح مہنگائی کا دور ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھا,
جب خان صاحب کی حکومت تھی تو مہنگائی کے دور میں اب زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو جو انسان پہلے ایک وقت کی روٹی کھاتا تھا اب اس کو ایک وقت کی بھی روٹی میسر نہیں، تو وہ انسان انسانیت کے لیول پر کیسے آئے گا؟ وہ تو نہیں ہو، میں یہی دیکھو نا، یہ بنیادی شرط ہے نا. جی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جو معاشی نا انصافی ہے بالکل اس کو دور کریں. آپ وسائل جو ہیں سب کو ان کی اکارڈنگ ٹو ان کی جو مطلب استطاعت ہے اس کے مطابق دیں، سب کو دیں نا. یہ چند لوگ جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں، باقی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ محروم ہو رہی ہے. تو یہ سوشل جسٹس جو ہے وہ اکنامک جسٹس اور سوشل جسٹس اینڈ پولیٹیکل جسٹس، یہ ساری چیزوں کو جب آپ اپلائی کریں گے تو ہی کوئی رزلٹ نکلے گا نا. اگر آپ اس طرح ناانصافی کرتے رہیں گے تو پھر تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. ناظرین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگر پروگرام اچھا لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اپنی ہوسٹ ایمان اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.